سامعین، ایک روایت میں ہے کہ ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے پر کچھ اپنے رہنے کے لیے مکان بنا لیے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت داؤد علیہ السلام بلائے ناگہانی میں مبتلا ہوئے۔ تو ان لوگوں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر اکثر احکام کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دیے، جس میں ایک بڑا امور یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ یہ سب چیزیں کتاب توریت میں حرام تھیں۔ ان لوگوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کاربند ہو گئے۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں واپس جاتی رہیں۔ مچھلیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ نکال نکال کر ہفتے کو باہر آتی رہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر رہتیں اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا میں رہتیں۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک ہیلا کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں اپنے جال ڈالے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے آ کر کھیل کود کر کے پھر واپس دریا میں چلی جاتی تھیں۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور اگلی صبح کو اٹھ کر حسب ضرورت اپنی آرزو کے مطابق کھاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور پوچھ ان سے احوال اس بستی کا کہ جو تھے کنارے دریا کے، جب وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم میں، اور جب آنے لگیں ان پر مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر، اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو وہ نہ آویں، یوں ہم انہیں آزمانے لگے، اس واسطے کہ وہ لوگ بے حکم تھے۔ دراصل یہ ایک آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جب بولا ایک فرقہ ان میں سے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے یا ان پر عذاب مسلط کرے، اور وہ لوگ یہ سن کر سخت بولے کہ تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم ہر طریقے سے طاقتور ہیں۔ دراصل یہاں پر گروہ بن چکے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو لوگوں کو نصیحت کرتا تھا، دوسرا گروہ وہ ہو گیا تھا جو نصیحت کرتے ہوئے باز آیا، اور برے لوگ وہ تھے جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے۔ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ کہتے تھے، لیکن پھر بھی نصیحت کرنے والوں نے ان کو برابر نصیحت کری۔ جب انہوں نے کسی طرح سے بھی نہ مانا اور برابر خلاف کام شروع کرتے رہے، پھر ان کو عذاب خداوندی نے آ پکڑا، محض اس وجہ سے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے تھے اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ہم نے جن کاموں سے منع کیا تھا وہ اسی کے کرنے پر گامزن رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بندر جیسی شکل میں تبدیل ہو گئے اور ذلیل و خوار ہوئے۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد کے عہد میں یہود کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان شہریوں کو بے حکم دیکھا تو پھر ان کو آزمانے کے طور پر ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے اوپر پھیریں اور دوسرے دنوں میں وہ غائب رہیں۔ ان کا جی نہ رہ سکا اور ان یہودیوں نے ہفتے کے دن شکار کیا، اور انہوں نے اپنی ڈانس میں یہ ہلا کیا کہ جال بچھا دیے دریا میں تاکہ مچھلیاں کھیل کود کر واپس نہ جا پائیں اور ہفتے کے روز انہیں پکڑ لیا جائے۔ آخر انہوں نے ہفتے کے دن بھاگنے کی راہ بند کی اور اتوار کو پکڑ لیا۔ پھر وہ لوگ اپنی شکل سے بیگانہ ہوئے اور بندر میں تبدیل ہو گئے، اور ان میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک تو وہ جو اس کا شکار کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو باز آ گئے تھے نصیحت کر کے، نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے منع کرنا نہ چھوڑا اور برابر منع کرتے رہے اور نصیحت کرتے رہے، لیکن ان مردودوں نے ایک نہ سنی۔ لیکن وہ بہتر تھے جو منع کرتے رہے، اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آوازیں آئیں۔ دیوار سے چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قربت والوں کے پاؤں پر سر اپنا رکھتے اور پھر رونے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ کتاب توریت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم حکم توریت کا چھوڑو گے تو تم پر اور
مسلط ہوں گے اور پھر قیامت تک ذلیل ہی رہو گے۔ اب تم غور کرو کہ روئے زمین پر یہود کی کہیں بھی حکومت نہیں اور وہ غیر کی رعیت ہیں۔ بس اے مومنو، بسبب نافرمانی خداوند قدوس بنی اسرائیل کے چہروں اور بدن کو مسخ کیا گیا، یعنی مسخ ہو کر وہ بصورت بندر ہو گئے، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں ہیں، اس لیے اس زمانے میں گناہ کرنے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے مسخ نہیں کیے جاتے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔ یا اللہ، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام پر ثابت و قائم رکھ، اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔